नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाकर हुसैन हारून को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। क्या इस हवाले से अपोजिशन को भी किसी ख़ास डील का पैगाम दिया गया है। इस पूरे मामले में तीन अहम किरदार कौन हैं। क्या अपोजिशन ने हुसैन हारून को वज़ीर आज़म बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। क्या यही वजह थी कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए में पहले जैसी तलखी नहीं रही। क्या यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान GHQ पर धरनों और रावलपिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च से पीछे हट गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले से जो पीछे हटी है उसकी वजह भी यही है। और क्या इसी वजह से अपोजिशन का लॉन्ग मार्च भी ताख़ीर का शिकार हो गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हुसैन हारून असल में कौन है और उनके हवाले से तीन अहम तरीन मालूमात क्या हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाकर उनकी जगह हुसैन हारून को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है। और इक़्तिदार की राहदारियों में इस पूरे मामले के मुतल्लिक गूंज कहां से आई और इस पूरे मामले में तीन अहम किरदार कौन हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ अहम हकायक, अंदर की खबरें और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हुसैन हारून को वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह वज़ीर आज़म बनाने का जो मामला डिस्कस किया वो एक मारूफ सहाफ़ी ने किया। और ये जो मारूफ सहाफ़ी हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी समझे जाते हैं। ये ख़ुद को वज़ीर आज़म इमरान खान का दोस्त भी कहते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से इनकी खासी कुर्बत भी रही है। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी करते रहे हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी इनके एडमायरर रहे हैं, यानी वो ख़ुद भी इन्हें किसी वक्त में बहुत ज़्यादा पसंद करते रहे हैं। इसके अलावा ये जो मारूफ सहाफ़ी हैं ये चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को कवर करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की और पाक फ़ौज की जो हम एक न्यूज़ में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बीट, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट की जो न्यूज़ बीट है उसको भी कवर करते हैं। और इस हवाले से इन्हें बाखबर जो है वो सहाफ़ी गर्दाना जाता है। और इसके अलावा ये एक बहुत मारूफ कालम नवीस भी हैं और इन्होंने कई शोरा आफाक कालम भी लिखे हैं। अब ये जो सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी यानी हारून रशीद साहब, और इनका प्रोग्राम आप 92 न्यूज़ चैनल पर देखते भी होंगे, उन्होंने ये दावा किया कि ये फैसला कर लिया गया है कि हुसैन हारून को वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने कुछ अहम हवाले भी दिए और उनका कहना था कि ये जो पूरा प्लान है ये अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर बनाया है। यानी उन्होंने इशारा किया कि ये एक अरब मुल्क है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अरब मुल्क के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन इसी अरब मुल्क के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अभी हाल ही में मुलाकात की थी। और हम जानते हैं कि सऊदी सफ़ीर ने अभी कुछ ही हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और इसके अलावा उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई थी। हारून रशीद साहब ने यह दावा भी किया कि असल में सऊदी अरब के मुतल्लिक जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो अगर सऊदी अरब जो है OIC का कश्मीर के मामले पर इजलास नहीं बुलाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो दीगर मुल्कों को कहेगा कि इस्लामी मुल्कों का इस मामले पर एक इजलास बुलाया जाए। तो हारून रशीद साहब के मुताबिक ये जो बयान था ये इस वजह से दिया गया था
جو بظاہر سعودی عرب کے خلاف تھا کہ پاکستانی حکومت کے پاس اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ سعودی جو حکومت ہے اور جو محمد بن سلمان ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات محدود کرے، اور سی پیک جو ہے یا تو اس کو روک دیا جائے یا اس کا جو پیمانہ ہے وہ بہت ہی محدود کر دیا جائے، اور سی پیک جس طرح سے ایکسٹینسولی پاکستان میں پلان کیا گیا ہے اس طرح سے سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور اس معاملے میں انہوں نے حیران کن طور پر یہ بھی کہا کہ اس پورے منصوبے میں امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر کام کیا ہے، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ حسین ہارون کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک بات انہوں نے اہم یہ بھی کی کہ عارف نظامی صاحب نے ایک دفعہ خبر دی تھی کہ اگلے دن حکومت گر جائے گی، وہ 90s کا ذکر کر رہے تھے، تو اس وقت عارف نظامی صاحب کے اوپر بہت سوال کھڑے ہوئے تھے، لیکن اگلے دن واقعی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یعنی یہ جو ہارون الرشید صاحب کا جو پورا سٹائل تھا وہ انہوں نے اس خبر کے حوالے سے، اپنی جو خبر تھی ان کی، اس کے حوالے سے بہت دلائل بھی دیے اور بہت وثوق سے بات کی۔ یہ کوئی انہوں نے بٹوین دی لائن بات نہیں کی، اور نیشنل لیول کے اوپر یعنی 92 چینل کے اوپر انہوں نے یہ بات کی۔ اب انہوں نے جو بات کی اس حوالے سے اقتدار کی راہداریوں میں یہ بھی ایک بات گردش کر رہی ہے کہ مریم نواز نے اپنا جو بیانیہ جو ہے وہ جو نسبتاً نرم کیا ہے، یا میاں نواز شریف کی جانب سے جو فوجی قیادت کا نام لے کر تنقید کی جا رہی تھی اب اس قسم کی تنقید نہیں ہو رہی، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا جا رہا، جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا جا رہا، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اپوزیشن کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ حسین ہارون کو وزیر اعظم عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور کچھ حلقے یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو جو وزیر اعظم بنایا جائے گا ان کو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے بنایا جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے یا 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے، اور پھر ایک نئی حکومت کے قیام کے لیے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اقتدار کی راہداریوں میں کہ شاید یہ جو مولانا فضل الرحمان پہلے کہتے تھے کہ ہم جی ایچ کیو پر دھرنا دیں گے اور راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ کریں گے، تو یہ جو جی ایچ کیو کے دھرنوں سے اور یہ جو راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ کرنے کی باتوں سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اس کی بھی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ یہ اقتدار کی راہداریوں میں بات گردش کر رہی ہے، لیکن اس پورے حوالے سے ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں اور ہمارے ذرائع نے ہمیں اصل بات کیا بتائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ حسین ہارون کے متعلق کیا 3 اہم معلومات ایسی ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ، ان کے پس منظر اور ان کی جو سیاسی اور کاروباری زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات مل جائیں۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ وہ 2008 سے 2012 تک اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر رہے، اور یہ شاید ایک وجہ ہے کہ ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ بھی جو ہے وہ ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، کیونکہ عموماً اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں یعنی نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں، تو ان کی قربت ہو جاتی ہے امریکی انتظامیہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ بنی تھی، یعنی جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نئے الیکشن ہوئے تھے، تو اس کا جو درمیانی عرصہ تھا یعنی جو ایک عبوری حکومت بنی تھی، اس عبوری حکومت میں حسین ہارون جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ماضی میں سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، ایک بہت بڑے کاروباری گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ خود سوشل جو ہے وہ رائٹس کے لیے وہ ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ حسین ہارون کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور شاید کوئی اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے پیغام دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے پہلے تو ہم نے اپوزیشن کے 2 کلیدی رہنماؤں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے،
تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا کسی بھی رابطہ کار کی جانب سے انہیں اس قسم کا کوئی پیغام ملا ہو۔ اس کے بعد ہم نے حکومت کے 2 اہم رہنماؤں سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جو معروف صحافی ہیں ان کے پاس یہ بات کہاں سے آئی، اور ایکچولی اس قسم کی بات کسی بھی سرکل میں ڈسکس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے جو اہم حلقے ہیں ان کے جو ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا جو پاکستان میں فیصلہ ساز حلقے سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس قسم کی کوئی تجویز یا کوئی آپشن جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہارون رشید صاحب ایک بہت بڑے منجھے ہوئے اور معروف صحافی ہیں، اور میں ایک صحافت کے طالب علم کے طور پر ان کے کوئی ذرائع کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس تاثر کی مکمل طور پر نفی کی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔